میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو، عبادت ہو تو اتنی معتبر ہو، میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو، اور ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، رے بتا وائز میرا سجدہ کدھر ہو، بتا وائز میرا سجدہ کدھر ہو، قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، مگر جو صاحب شاپ قمر ہو۔ ایک جو کافروں سے منوایا تھا کہ وہ صادق ہیں، اور دوسرے امام جعفر صادق جو پوری دنیا سے منوایا تھا کہ وہ صادق ہیں۔ تو آج کے اس دور کے امام سے قبلہ، یہ سر سے غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے، یہ سر سے غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے، شبیر کے لشکر میں کیا حر نہیں آیا ہے، وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر ہے کھڑے مہدی، دادا جہاں اترا تھا پوتا وہیں آیا ہے، وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں مہدی، دادا جہاں اترے تھے پوتا وہیں آیا ہے۔ جس دل سے ہم رسول پہ قربان ہو گئے، جس دل سے ہم رسول پہ قربان ہو گئے، جتنے بھی مسئلے تھے سب آسان ہو گئے، جتنے بھی مسئلے تھے سب آسان ہو گئے، اور ایسے بھی کچھ رسول کے دشمن ملے ہمیں، جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے، نعرہ حیدری، چہرے درخشاں تبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، لگاتی ہے وہ خاک پائے محمد حیدر، لگاتی ہے وہ خاک پائے محمد، اور جو بارہ چراغ امامت ہے روشن، جو بارہ چراغ امامت ہے روشن، ہے ان سب میں یاسر ضیاء محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ جب ہم مدح محمد و آل محمد پیش کریں یا ان کے دشمنوں کا بھی ذکر کریں تو یہ ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں پر علم بھی نصب ہیں، یہاں پہ بی بی فاطمہ زہرا کا نام بھی ہے، مولا عباس کا نام بھی ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب ہم دشمنان محمد و آل محمد سے برات کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں ان کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو ہمارے دشمنوں کے لیے اپنے دل میں ذرہ برابر بھی سافٹ کارنر رکھے گا، وہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ لہذا ہم
نہ ان کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ بزم رسالت مآب ہے، یہ بزم امامت ہے، یہ بزم عصمت و طہارت ہے۔ جب یہاں سے پیغام جائے تو ایسا جائے کہ کانوں میں ملاحت کرتا رہے، دل کے اندر اترتا چلا جائے، اور یہ خوشبو جو لفظوں کی آپ کی سماعتوں کی نظر ہوتی ہے، اس کو لے کے جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو گھر والے پوچھیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، کیا خوشبو لے کر آئے ہو، تو آپ دل کھول کر کہیں کہ ہم بزم رسالت سے آ رہے ہیں، بزم امامت سے آ رہے ہیں۔ ہر دم نعرہ حیدری، درود پاک کے چار لائنیں سے شروع کر کے آپ کا بس مختصر کلام کی چند اشعار پیش کروں گا، اس میں بھائی میرا ساتھ دیں گے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، سب پڑھیں مل کے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ عرش سے نور چلا، عرش سے نور چلا، اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور تیری میرا یا رسول اللہ، تو عرش بری تک پہنچا، اور میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ نعت کے پڑھو صلی علی، پڑھو صلی علی، آمد نبی کی ہے زمانے میں، پڑھو صلی مصروف نعت مصطفیٰ سننے سنانے میں، رہو مصروف نعت مصطفیٰ سننے سنانے میں، اور نبی کے جشن میں مصروف ہیں کونوں مکان سارے، نبی کے جشن میں مصروف ہیں کونوں مکان سارے، چمن خوشبو لٹانے میں بہاریں
خوشبو لٹانے میں، ارے بہاریں مسکرانے میں، سرے عرش بری قوسین تک جس کے قدم پہنچے، سرے عرش بری قوسین تک جس کے قدم پہنچے، محمد ہے فقط وہ، محمد ہی فقط وہ ہے خدا کے کارخانے میں، محمد ہی فقط وہ ہے خدا کے کارخانے میں۔ لگتا ہے مجھے پروردگار آپ سب سے آپ کا حضور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انسانوں کو، اور یہ مبارک دن ان مبارک ہستیوں کے برکت سے آپ سب کے لیے بابرکت ہوں انشاءاللہ۔ میں ایک دو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کے ساتھ ایک پیغام اور آپ کا جو ہے، اور کھانے کے درمیان ہم جو ہے زیادہ حائل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام تعریف در دوستوں نے اشعار کی شکل میں بیان فرمایا ہے۔ صلوات علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔
خالق کائنات نے فرمایا، روایات میں ہے، احادیث میں ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اور بہت ساری روایات میں رسول خدا اول خلقت سے، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، وہ نبی ہے، اسی لیے درود پاک میں ہے یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اللہ پہ درود بعثت کے بعد نہیں ہے، جب سے نبوت نبی تھے اس زمانے سے درود ہے، آدم سے بھی پہلے پروردگار نے، بس اس نبی پر درود اور تسلیم۔ میں نے کچھ موضوعات یعنی سوچا تھا، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، صرف ایک نقطہ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے، آیا رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے یا نہیں؟ فرسٹ کوسچن، بعثت سے مراد ایک اس کو ایکسپٹ کرنا، وہ جب انک لعلی خلق عظیم ہے، اور خدا نے ہر وہ چیز سکھائی ہے کہ جو کسی کو نہیں سکھایا، جو نہیں جانتے وہ سب سکھائے۔ ہمیں رسول خدا اس عظیم ہستی سے کیا درس دینا ہے؟ آج کی شب ہر انسان اپنی حیثیت، اپنی کیپیسٹی، اپنی ظرفیت کے حساب سے سمیٹے لے۔ کیوں؟ بی بی زہرا مرضیہ خوش ہیں آج کی رات سے، تمام انبیاء اولیاء خوش ہیں، خود خالق کائنات نے اس عظیم ہستی کو خلق کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور ہمیں ان کا قرب حاصل ہونا چاہیے، ان کے قریب ہونا چاہیے۔ اب کیسے ہم یہ اہداف اور مقاصد اور اس ہدف عالیہ تک کب پہنچ سکتے ہیں؟ ان کی پیروی کرنے کی صورت میں۔ ایک چیز لے لیں، بہت ساری صفات میں سے ایک صفات آج کی شب آپ سب وعدہ کریں اپنے ساتھ۔ سب سے پہلے گھر، بچوں کے درمیان، اہل و عیال کے درمیان، جہاں جہاں آپ کا آمن سامن ہو تو ان کے درمیان۔ آج نبی کونین کے صدقے میں، سرکار دو عالم کے صدقے میں یہ عہد کرے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جب اخلاق کے بالا ترین درجات پہ فائز ہو گئے، اور میرے بعثت کا بھی مقصد یہ ہے کہ اخلاق سکھاؤں، اور انک لعلی خلق عظیم، تو اس نبی کے ماننے والے، علی کے بھی امام، مہدی کے بھی امام، 1,24,000 پیغمبروں کے امام، اس وجہ تخلیق عالم، اس نبی سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے اگر ایک چیز آج کی اس ولادت کی شب یہ لے لیا تو کمال کیا، جتنی اپنی حیثیت ہے کہ ہم آئیے اخلاق کے رسول خدا کو اپنائیں۔ رسول خدا نے اپنے اخلاق کو 40 سال سے پہلے منوایا تھا، اور جب اخلاق کو مان لیا، سب کچھ ایکسپٹ کیا، جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، جو دنیا میں منہمک تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا، اور جو صاف تھے، پاک تھے، انہوں نے قبول کیا، اور جو مرض میں تھے، جو ہمارے شاعر صاحب نے بتایا کہ جو آخر میں بے بس ہوئے تو پھر اسلام ظاہری کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر اسلام کے اوپر جو ہے